ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے میں ان خوش نصیب بچوں کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا. اور ان کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اس طرح اللہ نے ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں دین کا عالم بھی بنا دے. ان بچوں کے
والدین یقیناً بڑے خوش قسمت والدین، اور انہیں آج اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے۔ میں ایک تجزیہ کرنے لگا ہوں، آپ میرے تجزیے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے، بند کر دوں، میرا خیال یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے کسی بچے کی کامیابی پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ بند کراؤ گے میں تو تبدیل کر لوں، وہاں ڈیوٹی لگاؤ کسی کو، وہاں پر بندہ کھڑا ہوں، میں سولہ والا مولوی نہیں بے لگا رہا ہوں۔ کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر ان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، جسٹس بن جائے، وزیر بن جائے، کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جتنا ان والدین کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ میرا تجزیہ ہے، میرا تجزیہ۔ اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے، اس کی آواز تھوڑا سا ایسا کرے گا، وسل نہیں آنی چاہیے۔ آج کوئی میاں علی دا موسم من چنگا نہیں لگتا، یہ تو گڑبڑے، یہ تو گڑبڑے۔ دلیل یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے والدین کو قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے یہ نہیں کہیں گے اس کا راستہ چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے دو، اس کا بیٹا ڈاکٹر تھا، نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اس کا بیٹا جسٹس تھا، ان کا بیٹا بیرسٹر تھا، ملک کا وزیر اعظم تھا، وزیر تھا، اللہ یہ نہیں کہیں گے۔ اور حافظ قرآن کے والدین آئیں گے تو اللہ ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج سجا دیں گے۔ یہ بچوں کی پگڑیاں جو بچوں کو باندھی گئیں، میں نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے،
مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ پگڑی باندھی گئی یا رومال باندھا گیا. پگڑی وہ کتنے کی ہوگی؟ 300 کی، 400 کی، 500 کی. پگڑی باندھی کس نے؟ ملک کے مشہور قاری استاد القراء مولانا قاری عطاء الرحمان عابد. پگڑی کس نے باندھی؟ میاں والی کے علماء نے. کتنے لوگوں نے دیکھا؟ جن کی تعداد سینکڑوں میں. اس کو چھوڑ دو جو رکھنے بچہ یہ رکھ، میں کسی پرچی کا جواب نہیں دوں. لگتا ہے میاں علی کا موسم ٹھیک ہے. یکسوئی نہیں ہے نا، یکسوئی نہیں. کوئی بندہ اٹھتا ہے سارے پڑھواؤ باللہ من الشیطان. وہ بھی بڑا حرامی ہے. پگڑی باندھی گئی 300 روپے کی. پگڑی باندھی ایک معزز قاری نے، علماء نے. دیکھا سینکڑوں آدمیوں نے. اور جو پگڑی کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین پہ سروں پہ باندھی جائے گی نا، وہ 300-400 روپے کا کپڑا نہیں ہوگا، سونے کا تاج ہوگا. سونے کا تاج ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں گا تاج پوشی ہو رہی ہے. حافظ قرآن کے والدین کی کیا ہو رہی ہے؟ تاج پوشی ہو رہی ہے. اس تاج میں لگنے والا ایک ایک موتی اس کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی. ابھی تو حدیث مکمل نہیں ہوئی، آپ نے اسی پہ سبحان اللہ کہہ دیا. مکمل ہوگی تو پھر دیکھتا ہوں. ہر موتی کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے. کروڑوں میل دور ہے تو کتنی چمک ہے، اور یہ 12-14 فٹ کے فاصلے پہ ہو جائے. تاج پوشی ہوئی ہے، سونے کے تاج ہیں، اس میں ہیرے اور موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں. تاج پوشی کرنے کے لیے آیا ہے خود کائنات کا رب. دیکھنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے. پوری کائنات کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، شہداء بھی، مسلمان بھی، کفار بھی، یہودی بھی، ہندو بھی. ساری کائنات یہ منظر دیکھتی ہے. کون ہے یہ؟ کوئی ولی اللہ ہے، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں؟ کون ہے یہ؟ آواز آئی یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے نے دنیا میں قرآن حفظ کیا تھا. تو پھر بولو سب سے زیادہ خوشی کس کے والدین کو کرنی چاہیے؟ جن کا بچہ کیا بن جائے. اس طرف تو آپ آنے کے لیے تیار نہیں. آپ کا جب پتر محافظ تے مولوی بنائیے تو کھائے گا کتنا. یہ سارے مولوی نہیں کھاتے. قاری سلیمان صاحب پورنی ماڈرن گڈی سے چڑھ گئے. آپ میں سے کون چڑھتا ہے؟ اللہ انہیں نہیں دیتا.
کھائے گا کہاں سے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی لکھا بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کھائے گا کہاں سے؟ تھانوی صاحب مختصر جواب لکھتے تھے. تھانوی صاحب نے فرمایا جو رب جنگل کے سور کو اور گلیوں میں پھرنے والے کتوں کو روزی دیتا ہے، وہ قرآن پڑھنے والوں کو بھوکا رکھے گا. سبحان اللہ. بھوکا رکھے گا. اور ساتھ تھانوی صاحب نے لکھا کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ قریبی مسجد میں جا کے ویکھ اے راتی روٹی کھاندے بھی ہے نہیں، صبح سکھا کے بیچتے بھی ہے نہیں. سبحان اللہ. کھائے گا کہاں سے؟ مولوی اور بھوکا مر جائے. اللہ کی قسم اس کو اذان دیون دا طریقہ آوے نا تم بھی بھوکا نہیں مر سکتا. اللہ بھوکا رکھے. امام ہو اور خطیب ہو اور عالم ہو اور مدرس ہو بھوک سے مر جائے. مولوی جداں مرنا رج کے مرنا، بد ہضمی ہونی سے کہ مر جانا سے بھوکا مر. حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے میدان میں تاج. یہاں حافظ قرآن کے جو والدین بیٹھے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، وہ گھر میں اپنی اہلیہ کو بھی جا کے یہ بات سنائیں گے. وہ تو بڑے خوش ہوئے. یہ ہماری تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا بیٹا قرآن. جو ان کے رشتے دار بیٹھے ہیں یہاں، چچا، ماموں، بھائی، چچا داد بھائی، خالہ داد، وہ سنیں ان کے لیے کیا خوشخبری. میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن کے 10 رشتے دار، قریبی رشتے دار، اس کا بھائی، بہن، پھوپھی، خالہ، ماموں، چچا، حافظ قرآن کے 10 رشتے دار جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنہوں نے کچھ برے عمل کیے ہیں دنیا میں، کچھ مدت کے لیے لے جاؤ جہنم میں. یہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتے، سزا بھگت کے پھر جنت میں لے آئے گا. انہیں ان کا ایمان انہیں جنت میں لائے گا. انہوں نے شرک نہیں کیا لیکن کچھ کرتوت ایسے کیے ہیں کہ اس کی سزا ملنی ہے. لے جاؤ انہیں جہنم میں. حافظ قرآن کو پتہ چلے گا میرا چچا، میرا ماموں، میری خالہ، میری پھوپھی، میرا بھائی، میری بہن کچھ مدت کے لیے جہنم کے عادر ہوئے. حافظ قرآن شفاعت کا اذن طلب کرے گا، اللہ اسے اذن دے گا اور وہ رب کے دربار میں شفاعت کر کے اپنے 10 قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے. ایک بچہ حافظ بنا، ماں باپ کو بھی عزتیں دے گیا اور قریبی رشتہ داروں کی بخشش کا سامان بن گیا. سبحان اللہ. یقیناً اس مجمع میں سارے لوگ میرے ہمنوا نہیں ہوں. یہاں جو حافظ پڑھتے تھے، بچے پڑھتے تھے، کچھ ان کے رشتہ دار آئے ہوں گے، وہ ہمارے ہم مسلک نہیں ہوں گے، دوسرے مسلک سے ان کا تعلق ہوگا. سب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دے. میں نے کوئی تنقید نہیں کرنی، تان نہیں کرنا، ہٹ نہیں کرنی، ضد بھی نہیں کرنی. میری یہ عادت. آپ آئے ہیں، خوش آمدید، جی آئیں بخیر لائے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ ہماری محفل میں تشریف لائیں.
مجھے یہ کسی منتظم نے نہیں کہا کہ یہ جملے کہنے، یہ میں خود جانتا ہوں نا، ہمارا اپنا مدرسہ ہے، تو جب ہمارا بچہ کوئی حافظ بنتا ہے تو پھر اس کے قریبی رشتہ دار آتے ہیں اور وہ لوگ بتاتے ہیں جی کہ اردو دینے، تو آ جاتے ہیں بھائی ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھانجا ہے۔ میں ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے گھر میں اکثر باوضو ہوں گے، دل سے ایک فیصلہ کیجئے، دل سے، کسی کی تھال نہیں کرنی، ہر دھرمی آپ بھی چھوڑ دیں، میں نے چھوڑ دی ہے، اس دل کی آواز سے فیصلہ کیجئے کہ جس جماعت کا نمائندہ بندیالوی حافظ قرآن کی شفاعت کا قائل ہے، کیا وہ جماعت آمنہ کے لال کی شفاعت کی منکر ہو سکتی ہے؟ فیصلہ کریں کہ آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا کہ یہ دیوبندی وہابی شفاعت کے قائل نہیں، آپ کو غلط گائیڈ کیا، یہ شفاعت نہیں مانتے، یہ آقا کی شفاعت کے قائل نہیں ہے۔ تمہیں علماء نے کہا کہ آقا قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بندیالوی کہتے ہیں میرا پیارا پیغمبر ایک شفاعت نہیں کرے گا، میرا نبی 2 شفاعتیں کرے گا۔ ہم کتنی شفاعتوں کے قائل ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ایک شفاعت ایک کبرا، بڑی شفاعت، وہ کس کے لیے ہوگی؟ پوری خلقت کے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، فرعون کے لیے، حامان کے لیے، شداد کے لیے، نمرود کے لیے، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، منافقوں کے لیے۔ میرے نبی کے جن منحوسوں نے خاکے بنائے نا، ان کے لیے، میرے نبی کے بے ادبوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، گستاخوں کے لیے، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی جو میرا نبی میدان معاشر میں کرے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اس کے بعد میرے آقا نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ۔ صغریٰ میں نا یہ صرف اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، یہ کس کے لیے کرنی؟ امت کے۔ اور شفاعت کبریٰ ساری خلقت کی۔ اگر آپ کی توجہ، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو، اگر آپ کی توجہ اور آپ چاہیں کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو شفاعت کا مسئلہ چٹکی میں نہ سمجھا دوں، مسئلہ یاد ہو جائے۔ میں بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں، قیامت کے میدان میں ہر بندے کے دل میں اللہ ایک بات ڈال رہا ہے کہ کوئی بندہ ڈھونڈو جیڑا اللہ نال گل کرے، حساب کتاب پیچھے بھی تو شروع کرنے، اساں بڑے تنگ آ گئے ہیں اس دن تو، ذرا جلدی شروع کر دے، جنت وچ بھیجنا ہی تیری مرضی، جہنم وچ سٹنا ہی، اس مصیبت تو تا جان چھڑا۔ ہر بندے کے دل میں کون ہو بھائی؟ پھر ہر بندے کے دل میں اللہ ڈالے گا وہ بابا آدم، تم سب کا بابا نہیں ہے؟ اس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا، ساری خلقت میرے حضرت آدم کے دروازے پر۔ یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی بات میری نہیں ہے، یہ ساری باتیں میرے آقا کی، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں
کہ بندیالوی یہ بیان کر گیا ہے صحیح کر کے آپ کو اجازت ہے. جب حضرت آدم کے سامنے بات رکھی نا، حضرت آدم نے کہا لست لہا ایتو نوحن، میں یہ بات نہیں کر سکتا، تم کہاں چلے جاؤ. خلقت وہاں پہنچ. انہوں نے کہا لست لہا ایتو ابراہیم، کس کے پاس چلے جاؤ. سچی سچی بات کرنا، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، یہ شفاعت یہ کرنی تھی کہ بخش دے، بخش دے کیا پیچھے بھی تھے شروع کرنے. اتنی سی بات کہنے کی حضرت آدم میں جرت نہیں، اور تمہیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ چھڑا کے لے جائیں. جن کا لڑ تم نے پکڑا ہے یہ تمہیں بخشوا دے. دوستو کچھ سوچو اس پر، نوجوانوں، تعلیم یافتہ طبقہ، کچھ غور کرو اس پر. اللہ کا پیغمبر ہے، اتنی بات کہنے کی جرت. لوگ جب حضرت آدم کو کہیں گے آپ اتنی بات نہیں کر سکتے، سنو ذرا، حضرت آدم کہیں گے کرن تو میں کر دے ماں. اللہ آکھے ہاں شروع کر دیں، باقیاں دا بعد وچ دیں. ذرا تو سن سنو تو ہاں جو میں آخیا بھائی اس درخت کے نیڑے، جی یہ دربار ہے، دربار الہی. حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا، ذرا سارے ایک دفعہ کہہ دو لست لہا. لست لہا ایتو نوحن، انہوں نے کہا لست لہا ایتو ابراہیم، انہوں نے کہا لست لہا ایتو موسیٰ، انہوں نے کہا لست لہا ایتو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کہا لست لہا ایتو محمد. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں علماء پہلے کہتے ہیں یہ بات کہ نہیں. خلقت کے دل میں ایک بات آئے گی. حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے کہا نوح کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ. تے انہاں کول ہن جا رہے ہیں نا، انہاں دے پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. یہ خلقت کے دل میں ایک بات آ رہی ہے، جس کے پاس اب جا رہے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی نہیں. تو ساری خلقت میرے نبی کو آ کے کہے گی انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. میرے نبی کی ختم نبوت کا اقرار تو قیامت کے دن بھی کرنا پڑے گا. اتنی سی بات کرنی ہے. ہر نبی کہتا تھا لست لہا لست لہا لست لہا. میرے نبی نے کہا آنا لہا آنا لہا. یہ تو منصب میرا تھا، تو سر کے دے پھر دے رہے. اللہ یہ بات میں کرتا ہوں. میں سارے حدیث کے ترجمے کرنے لگا ہوں. میرے نبی مقام محمود پہ آئیں گے، اللہ کے عرش کا پایا پکڑیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں. قرآن نے اس کو ذکر کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. علماء کرام، میں جہاں محاورہ پر معنی کروں گا، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا معنی کرتا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کا پچھلا پیر ہونا، ساری دنیا سہ جائے، نرم و گدال بسترے دے، میرا سونا اس ویلے اٹھ کے
میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر. وَمِنَ اللَّيْلِ، ابھی میں نے وہ بات نہیں کہی جو میں کہنا چاہتا ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ صرف آپ کے لیے ہے. نرم و گداز بستر کو چھوڑ کے، آرام اور نیند کو چھوڑ کے میرے پیارے پیغمبر میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر، میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر. کل قیامت دے دن بھی تو میں تن مقام محمود تے کھلارنا ہے نا. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرا نبی مقام محمود پہ آ گیا ہے، سر سجدے میں رکھ دیا ہے. 7 راتیں اور 6 دن یا 6 راتیں اور 7 دن. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں ثنائیں. میں بالکل آپ کو لے آیا ہوں مسئلہ سمجھانے پر. خدا کے لیے تمام تر توجہ میری طرف رکھیے. 7 دن میرے نبی نے کیا کیا؟ حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات. میرے آقا نے فرمایا جو تعریف اللہ کی میں نے وہاں کرنی ہے. آج مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے دل میں ڈالتا چلا جائے گا، میں اللہ کی حمدیں کرتا چلا جاؤں گا. کتنے دن؟ کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں، ثنائیں، آنسو، زمین بھیگ گئی، داڑھی مبارک تر ہو گئی، رو رہے ہیں. حمدیں، ثنائیں. بندے آدمی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے آئے کیوں تھے؟ میرا نبی آیا کیوں تھا؟ میرا نبی مقام محمود پہ آیا کس لیے تھا؟ شفاعت کرنے کے لیے. 7 دن ہو گئے، شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے، نہیں آئے، نہیں آئے. سمجھو لوگوں مسئلہ، شفاعت کے لفظ زبان پہ اس لیے نہیں آئے کہ ابھی ان لفظوں کے کہنے کی اوپر سے اجازت نہیں آئی. اجازت نہیں آئی. شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ بولو بولو بولو. یہ نہیں ہے کہ میں جا کے کہوں یا اللہ اے میرا مرید ہے اس کو چھوڑ دے. شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ قرآن میں لکھا ہوا. میں بالکل مشکل آیتیں نہیں پڑھتا، ایسی آیتیں بھی میں نہیں پڑھا کرتا جو آپ کو یاد نہ ہو. آیت الکرسی آپ سب کو یاد. میں تو چنگا گمان کیتا تو صحیح چپ کر گئے. من نہیں لگا کسی نے بھی یاد نہیں. کون ہے یاد ہے؟ یاد ہے؟ ایک تو سر کسی نیک کی واسطے یاد نہیں کی، یہ بجاؤ. اس میں مطلب اپنا ہی ہے، جن قریب نہیں آتا. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کے ہر حرف پہ کتنی نیکیاں؟ تلاوت کی نیت کر لو سارے. کر لی نیت؟ آؤ پڑھو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. شاباش شاباش. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. مصیبت یہی بن گئی ہے کہ تم طوطے کی طرح رٹ رٹ آیت قرآن پڑھتے ہو، آیت الکرسی اس طرح پڑھتے ہو، نماز اس طرح پڑھتے ہو. بندہ نماز پڑھے تو شرک کرے، بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور شرک کرے. تم سمجھ کے نہیں پڑھتے ہو. من ذا الذی،
علماء کے علاوہ کوئی مانا کرے من کون ہے؟ ذرا اور پیار نہ لگتا اور پیار کون ہے اے او کون نہیں کون ہے دسا کیڑی کون ہے کانسٹیبل اپنے حدود سے کرے تجاوز اور ڈی آئی جی کہے تو کون ہے تیری جرات اے او کون ہے من کون ہے کس کی جرات ہے یشفع عندہ جو میرے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے الا باذنہ مگر اس کی شفاعت ہونی ہے حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے بچوں نے بھی کرنی ہے شہیدوں نے بھی کرنی ہے علماء نے بھی کرنی ہے یہ تو سب زبان لا کے کسی آخر انہوں بنا کے رکھی کرو جی انہوں نے بڑی تھوڑا دل ہوتا ہے مولویوں کو جان چھوڑ کسی طریقے نہ لیکن بچے دے کان اذان دین دی حد تک تو تھی جان چھڑا ہوں تھی خود کفیل ہو گئے کوئی مولوی شوری ضرورت نہیں آپ دے پتنے کنجے دے ہو میرے چچا کے پاس ایک بندہ آیا بندیال میں اس آخیا استاد جی پتر جمیا اذان دینی ہے در ویلا پھرتا پیا اس نے کہا جا اذان دیا وہ اذان دے کے واپس آیا چچا پوچھا دیا اس آخیا جی میں سین کھلو کے دیا سارے کام مولوی سے جان نہیں چھوڑ نکاح بھی اسی پڑھتے اور مزے کی بات سنو یار تنخواہ 8,000 ہو یا تنخواہ 7,000 ہو کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہڑتال کر دیتی ہے مولویاں اسی نکاح نہیں پڑھانے کبھی نہیں یہ ہے علم کی شان اسی جنازہ نہیں پڑھانا نا کیا ٹائم ہو گیا لاہور میں ایک مولوی صاحب تھے ہمارے وہ کہتے ہیں میں نے نکاح پڑھایا میں تو لایا سی لندن جو لندن سے آتے ہیں پھر وہ کتنا مذہبی ہوتے ہیں تو میں نے خطبہ پڑھا تو علماء کی عادت ہوتی ہے بھائی خطبہ نکاح میں دولے سے بھی کلمہ پڑھاتے ہیں بھائی کبھی کوئی کفریہ جملہ نکل گیا ہوئے تو چلو سرے سے یہ بھی ایک وجہ ہوگی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا جہا لمبا خطبہ ہوئے لوگوں کو پتہ لگے کہ مولوی کچھ محنت کیتی ہے تو میں نے اس کو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ چپ میں کہا بیٹا پڑھو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر وہ بیٹھا سی ادھر بابا اس نے کہا مولوی جی منڈے نو شرم تو آپ ہی میں کلمہ پڑھ دوں میں نے کہا فلاں لڑکی فلانے دی تھی اتنی حق مار دے بدلے تیرے نکاح کیتی میں کہانی اکھ نال دادے والے پاسے بیٹھی بھائی دادا آکھے مولوی جی دولے نو شرم آندی ہے تو صحیح قبول کر شفاعت ہوگی کب ہوگی جب کون اجازت دے گا اللہ میرے نبی کو وہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے شفاعت کے لفظ زبان پہ آئے آئے 7 دن کے بعد اللہ نے میرے نبی کے ماتھے پر دست شفقت رکھا ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد ما یبکیک
علماء کرام ما یبکی کا، اس پوچھنے میں جو لذت ہے، اس پوچھنے میں جو محبت ہے، اس پوچھنے میں جو عقیدت ہے، اس پوچھنے میں جو تعلق ہے، اردو لفظی کوئی نہیں، اردو لفظی کوئی نہیں، لفظی کوئی نہیں، ما یبکی کا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں وجہ، رونے کی وجہ، ما یبکی کا۔ پنجابی میں میں معنی کیا کرتا ہوں، کچھ لذت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ سل توتا بشفا تشفا کل تسما، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ بشفا بشفا، شفاعت کر تو شفا، آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ ہون کے مل گئی، ہون کے مل گئی۔ اب میرے نبی نے کہا مولا خلقت بڑی تنگے، حساب کتاب بعد بھی شروع کر نہیں، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو مان لیا۔ اللہ کرسی عدالت پہ آئے۔ یہ جملہ شاید آپ نے علماء سے نہ سنا ہو، شاید ہو سکتا ہے بیان بھی کرتے ہیں علماء۔ جب اللہ کرسی عدالت پہ آئے، ساری خلقت کو پتہ چلا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی، تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد، ساری کائنات میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے۔ اس دن کافر بھی، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، منافق بھی، سب کہیں گے واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال بھی کوئی۔ وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، میں نے صرف 2 فضیلتیں بیان کی ہیں حافظ قرآن کی، والدین کے لیے بھی رشتہ داروں کے لیے۔ اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، آپ کا چھوٹا بھائی اللہ کے فضل سے قرآن کا حافظ بنے؟ نہیں دل کرتا، نہیں دل کرتا۔ تو یہ مدرسہ اگر قائم ہے، آپ کے محلے میں قائم ہے، آپ کے شہر میں قائم ہے، تو بالکل آپ نے زبان سے وعدہ نہیں کرنا مجھے گناہگار نہیں کرنا، یہاں وعدہ کرنا ہے کس سے؟ اللہ سے، کہ یا اللہ اتنی فضیلت ہے تو میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کو، میں اپنے ایک بیٹے کو، ایک پوتے کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، میں ذرا محتاط لفظ بول دیتا ہوں، محتاط لفظ بول دیتا ہوں، کوشش کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میرا یہ عزیز بھی قرآن کا حافظ ہو۔ تو یہ مدرسہ اللہ کرے ہمیشہ قائم رہے، آباد رہے، اس کے ساتھ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آباد رہیں، اس کے جو منتظمین ہیں، چلانے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قاری سلیمان سے دعا کروائیں گے، آپ سارے بیٹھے تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، اس دینی ادارے کو مزید ترقی عطا فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تکبر سے، ریاکاری سے، تصنع سے، نمود سے، نمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں عاجزی، انکساری اور تواضع نصیب فرما۔ یا اللہ مدارس دینیہ، علماء حق، مساجد کی حفاظت فرما، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما،
نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر صدق دل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، دہشت گردی کی لعنت سے ہمارے ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ جو حضرات اپنا مال اللہ تیرے دین میں صرف کر رہے ہیں، اللہ ان کے مالوں میں مزید برکتیں عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔